السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کرتے یا کوئی بات کرتے تو کافر جو ہیں وہ اتنے غیظ و غضب میں آ جاتے کہ وہ اپنی نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلانے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کے اندر ایک قبیلہ بنو سعد تھا جو نظر لگانے میں بہت مشہور تھا، اور ان کی نظر اتنی خطرناک اور اتنی زبردست قسم کی لگتی تھی کہ وہ 3 دن بھوکے رہتے تھے۔ اس کے بعد جس کو نظر لگانی ہوتی تھی اس کے پاس جا کر کہتے کہ تو بہت خوبصورت ہے، کوئی جانور ہوتا یا کوئی مکان ہوتا، کوئی درخت ہوتا، کوئی انسان ہوتا، تو اس کے پاس جا کے مخاطب ہوتے تو وہ اسی وقت تڑپنا شروع ہو جاتا، اسی وقت وہ تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے۔ اتنی سخت قسم کی نظر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نظر لگانے کے لیے ان کے ایک آدمی کو بلایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کا بخار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی اور بہت بے چین تھے، بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت صحت یاب ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جایا کروں گا آپ کی جب تک صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب سپہر کے وقت یعنی دن کے دوسرے وقت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنگے بھلے تھے، ٹھیک تھے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت تو بہت خراب تھی، تو آپ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ مجھے دم کر کے گئے ہیں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ دم کیا تھا؟ وہ دم تھا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ یہ دم کیا تھا، اور یہ دم نظر بد کے لیے، جتنی بھی نظر بد سخت ہو اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ قلم میں ہے وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے واقعہ سنایا کہ کافر جب سنتے اور دیکھتے تھے تو غیظ و غضب میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی دم نظر بد کا دم کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی حضرت سورہ یوسف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی تھی کہ ایک ایک دروازے سے گزرنا، اکٹھے نہ جانا، کہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا اکٹھے نہ جانے سے روکنے کے لیے کہ ان کو نظر لگ جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہی دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دوستو اگر آپ کو بھی نظر بد ہو تو اس سے بچنے کے لیے یہ تینوں دم جو ہیں سورہ قلم کی آخری آیات جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جو دم کیا کرتے تھے، وہ تینوں دم اکٹھے کر کے آپ کر لیا کریں کہ جتنی بھی سخت نظر ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ چونکہ نظر بد کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تقدیر کے بعد جو سب سے زیادہ بازی لے کر جانے والی ہے وہ ہے نظر بد۔ اتنا اس کا ذکر ہے اور اتنی اس کی شدت ہے، اور یہ دم اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ کو ادائیگی میں کو تلفظ میں کو مسئلہ ہے، تو میں آپ کو دم تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، یہ میرا دم آپ سن لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.